اچھا، تو جب بھی شاہ ولی اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا تو فوراً ذہن میں بہت گہری علمی اور مذہبی باتیں آتی ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن آج ہم ان کے سیاسی فلسفے کو ایک بالکل ہی الگ زاویے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ بہت دلچسپ ہے۔ جی، کہ ان کے نزدیک ایک مثالی معاشرے کا خواب کیا تھا اور اسے حقیقت بنانے کا روڈ میپ کیسا تھا۔ جی، تو اس پورے عظیم الشان نظام کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک بہت ہی بنیادی سوال سے شروع کرنا ہوگا، جی، جو شاہ ولی اللہ نے اٹھایا۔ آخر وہ کیا چیز ہے جو ایک انسان کو جانور سے الگ کرتی ہے؟ اور یہ بظاہر بہت سادہ سوال لگتا ہے، لیکن شاہ ولی اللہ کے پورے سیاسی اور سماجی ڈھانچے کی بنیاد اسی پر رکھی ہے۔ اچھا، ان کے نزدیک وہ ایک لفظ کا فرق ہے، شعور۔ جی، دیکھیے، جانور اپنی جبلت، اپنی فطرت کے غلام ہیں۔ انہیں فطرت بتاتی ہے کہ کیا کھانا ہے، کہاں سونا ہے، کیسے نسل بڑھانی ہے۔ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ صحیح، لیکن انسان کے پاس عقل ہے، منطق ہے، اور سب سے بڑھ کر انتخاب کی آزادی ہے۔ یعنی بات صرف زندہ رہنے کی نہیں ہے، بلکہ بہتر زندگی گزارنے کی ہے۔ بالکل۔ وہ خواہش جو ہمیں کہتی ہے کہ آج کا دن کل سے بہتر ہو، بہتر گھر ہو، بہتر لباس ہو، کیا یہ وہی چیز ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ شاہ ولی اللہ اسی انسانی خواہش کو 3 حصوں میں تقسیم کرتی ہیں، جسے وہ 3 ارادے کہتی ہیں۔ 3 ارادے؟ جی، یہ 3 خواہشات ہی انسانی تہذیب کی اصل محرک ہیں۔ پہلا ارادہ ہے بہتر معاش کی خواہش، یعنی انسان اپنی موجودہ حالت پر قانے نہیں رہتا، وہ ہمیشہ اسے بہتر بنانا چاہتا ہے۔ یہ تو ہم سب میں ہے، چاہے وہ نوکری میں ترقی ہو یا کاروبار بڑھانا ہو۔ درست۔ دوسرا ارادہ ہے بہتر زندگی کی خواہش۔ اس کا مطلب ہے بہتر خوراک، بہتر لباس، زیادہ آرام دہ پناہ گاہ۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا ارادہ جو میرے خیال میں سب سے انقلابی ہے، وہ ہے تحقیق کی خواہش۔ تحقیق کی خواہش؟ یہ سوچنے، غور و فکر کرنے اور پہلی 2 خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نئے اور بہتر طریقے ایجاد کرنے کی صلاحیت ہے۔ شاہ ولی اللہ کہتی ہیں کہ یہ صلاحیت صرف اور صرف انسان کو دی گئی ہے۔ واہ! ایک شیر 100 سال پہلے بھی جیسے شکار کرتا تھا، آج بھی ویسے ہی کرتا ہے، لیکن انسان نے ہل چلانے سے لے کر آج مصنوعی ذہانت تک کا سفر طے کیا ہے۔ اور یہیں سے معاشرے کی ضرورت پیدا ہوتی ہے۔ بالکل۔ کیونکہ ایک اکیلا انسان تحقیق تو کر سکتا ہے، لیکن اپنی تمام خواہشات اکیلے پوری نہیں کر سکتا۔ اسے گھر بنانے کے لیے کسی اور کی، لباس کے لیے کسی اور کی، اور اپنی حفاظت کے لیے دوسروں کی مدد چاہیے۔ آپ نے بالکل نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ یہی باہمی انحصار اور تعاون معاشرے کو جنم دیتا ہے۔ لوگ اپنی حفاظت، اپنی ضرورتوں کی تکمیل اور اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن شاہ ولی اللہ یہاں رکتی نہیں ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ یہ انسانی اجتماع کیسے وقت کے ساتھ پروان چڑھتا اور ایک منظم ریاست کی شکل اختیار کرتا ہے۔ تو یہ ایسا ہے جیسے شاہ ولی اللہ انسانی معاشرے کو ایک زندہ وجود کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ کیا خوبصورت مثال دی آپ نے۔ جو وقت کے ساتھ بڑا ہوتا ہے اور سیکھتا ہے۔ اس کی شروعات کیسی تھی؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ اس سفر کو 4 مرحلوں میں بیان کرتی ہیں۔ پہلا مرحلہ ایک نوزائیدہ بچے کی طرح ہے۔ اچھا۔ لوگ اکٹھے تو ہیں، لیکن صرف بنیادی جبلت اور ضرورت کے تحت۔ بس ایک ہجوم ہے جس میں ہلکا سا شعور ہے کہ ساتھ رہنے میں فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہی پہلی سٹیج۔ پھر یہ معاشرہ بڑا کیسے ہوتا ہے؟ پھر آتا ہے دوسرا مرحلہ، جہاں یہ معاشرہ ایک نوجوان کی طرح سوچنا، اپنے مسائل کو سمجھنا اور انہیں حل کرنا سیکھتا ہے۔ لوگ استدلال کرنا، کمانا اور اپنی زندگی کو منظم کرنا سیکھتے ہیں۔ یہاں سے اصل ترقی اور تہذیب کا آغاز ہوتا ہے۔ یعنی زبان، رسم و رواج، یہ سب چیزیں یہاں بنتی ہیں۔ جی بالکل، اور بنیادی اخلاقیات بھی شکل اختیار کرتی ہیں۔ اور تیسرا مرحلہ؟ وہ ہے جہاں سیاست داخل ہوتی ہے، جب لوگوں کو لگتا ہے کہ اب ہمیں کچھ اصول و ضوابط چاہیے۔ بالکل، تیسرا مرحلہ بلوغت کا ہے۔ معاشرہ ایک سیاسی تنظیم کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ٹھیک۔ اس تنظیم کا مقصد لوگوں کو دھوکہ دہی، ناانصافی اور اندرونی اور بیرونی خطرات سے بچانا ہوتا ہے۔ یہاں قوانین بننا شروع ہوتے ہیں۔ جی، اور پھر آتا ہے چوتھا اور آخری مرحلہ۔ جی۔ جب یہ چھوٹی چھوٹی بستیاں اور سیاسی اکائیاں مل کر ایک بڑی مکمل ریاست یا ملک بناتی ہیں،
اور جب اتنی بڑی ریاست بن جاتی ہے تو اسے چلانے کے لیے ایک مرکزی رہنما، ایک حاکم کی ضرورت شدت سے محسوس ہوتی ہے، جسے شاہ ولی اللہ سلطان کا نام دیتے ہیں۔ جی، سلطان۔ سلطان، یہ بہت طاقتور لفظ ہے۔ تو ظاہر ہے شاہ ولی اللہ کے ذہن میں اس عہدے کے لیے کوئی عام آدمی نہیں ہوگا۔ ان کے مطابق ایک سلطان میں کیا خاص بات ہونی چاہیے؟ اس جاب کی ڈسکرپشن کیا ہے؟ یہ جاب ڈسکرپشن آپ کہہ سکتے ہیں بہت سخت ہے۔ اچھا۔ ان کے مطابق سلطان کو سب سے پہلے تو اعلیٰ اخلاقی کردار کا مالک ہونا چاہیے۔ وہ بہادر ہو، عقل مند ہو اور دور اندیش ہو۔ اس کا تعلق ایک معزز خاندان سے ہو تاکہ لوگ فطری طور پر اس کی عزت کریں۔ وہ جسمانی اور ذہنی طور پر مکمل طور پر صحت مند ہو اور ایک بہترین مقرر ہو۔ یعنی اپنی بات لوگوں کے دلوں میں اتارنے کا فن جانتا ہو۔ جی بالکل۔ ایک منٹ رکیے، ان شرطوں میں ایک بات ایسی بھی ہے جس پر آج کے دور میں بہت بحث ہو سکتی ہے۔ جی میں جانتی ہوں آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کے مطابق حکمران کا مرد ہونا لازمی ہے۔ کیا انہوں نے اس کی کوئی ٹھوس وجہ بیان کی تھی یا یہ صرف ان کے زمانے کا ایک اصول تھا؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک ریاست چلانے کے لیے جس قسم کی ذہنی اور جسمانی مشقت درکار ہے وہ مرد بہتر طور پر انجام دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یقیناً یہ ان کے دور کے سماجی ڈھانچے اور فکری پس منظر کی عکاسی کرتا ہے۔ آج کے تناظر میں اس پر بالکل بات ہو سکتی ہے، لیکن ان کے نظام کو سمجھنے کے لیے ان کی اس شرط کو جاننا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئی قابلیت کی فہرست، لیکن قابلیت کا اصل امتحان تو ذمہ داریاں نبھانے ہوئے ہوتا ہے۔ ایک سلطان کے فرائض کیا ہیں؟ فرائض کی فہرست لمبی ہے اور بہت جامع ہے۔ سب سے پہلا اور بنیادی فرض ملک میں امن و امان قائم کرنا اور سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے۔ یعنی ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے۔ جی، جس کے لیے ایک مضبوط فوج کی تربیت اور تنظیم لازمی ہے۔ دوسرا، معاشرے سے برائیوں اور غیر اخلاقی سرگرمیوں کا خاتمہ کرنا۔ یعنی وہ صرف ایک حکمرانی نہیں، ایک طرح سے معاشرے کا اخلاقی نگران بھی ہے۔ بالکل۔ تیسرا فرض ہے عوام پر مناسب ٹیکس لگانا۔ شاہ ولی اللہ اس پر بہت زور دیتی ہیں کہ ٹیکس اتنا ہو جو عوام آسانی سے ادا کر سکیں، ان کی کمر نہ ٹوٹ جائے۔ یہ بہت اہم ہے۔ جی۔ چوتھا، ایک خفیہ انٹیلیجنس سروس کا قیام تاکہ حکمران کو عوام اور اپنے اہلکاروں کی سرگرمیوں کی خبر رہے۔ اچھا۔ اور شاید سب سے اہم فرض، سرکاری خزانے کی ایمانداری سے حفاظت کرنا۔ یعنی عوام کا پیسہ عوام پر ہی خرچ ہو، کسی کی ذاتی جاگیر نہ بنے۔ جی ہاں، اور اسی شفافیت اور انصاف کو یقینی بنانے کے لیے آخری فرض ہے قانون سازی کرنا، عدالتیں قائم کرنا اور ان میں ایسے ججوں کو تعینات کرنا جو ایماندار ہوں اور کسی دباؤ میں نہ آئیں۔ اچھا، تو ہم نے ایک ریاست بنا لی، اس کا ایک سلطان بھی مقرر کر دیا جو بہترین طریقے سے ملک چلا رہا ہے، کہانی یہاں ختم ہو جانی چاہیے۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ شاہ ولی اللہ کی نظر اس سے بھی آگے سرحدوں کے پار دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا تھا؟ آپ صحیح سمجھ رہے ہیں، سلطان کا دائرہ کار ایک ریاست تک محدود ہے۔ شاہ ولی اللہ اس سے اوپر ایک عالمی ادارے کا تصور پیش کرتی ہیں جسے وہ خلافت کہتی ہیں۔ ان کے نزدیک خلافت ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جو پوری امت مسلمہ کو جوڑتا ہے۔ یعنی ایک طرح کا سپر اسٹیٹ؟ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس نظام میں دنیا بھر کے تمام سلاطین یعنی مختلف مسلم ریاستوں کے سربراہ ایک مرکزی اتھارٹی یعنی خلیفہ کے ماتحت ہوتے ہیں۔ یہ نسل، زبان اور جغرافیائی سرحدوں سے بالاتر ایک اتحاد کا تصور ہے۔ تو کیا یہ مسلم ممالک کی ایک اقوام متحدہ جیسی چیز ہے، لیکن حقیقی سیاسی اور روحانی طاقت کے ساتھ؟ یہ ایک بہترین مثال ہے، بس فرق یہ ہے کہ اس UN کے پاس حقیقی اختیارات ہیں۔ اچھا۔ شاہ ولی اللہ نے خلافت کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے جو اس تصور کو مزید دلچسپ بنا دیتا ہے۔ ایک ہے ظاہری خلافت اور دوسری ہے باطنی خلافت۔ یہ ظاہری اور باطنی خلافت کا فرق بہت دلچسپ ہے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک کا تعلق حکومت، سیاست اور قانون سے ہے، جیسے کوئی وزیر اعظم؟ جی۔ اور دوسرے کا تعلق روحانی اور مذہبی رہنمائی سے ہے، جیسے کوئی بڑا مذہبی رہنما؟ بہت خوبصورت طریقے سے واضح کیا آپ نے، بالکل ایسا ہی ہے۔ ظاہری خلافت دنیاوی اور سیاسی معاملات دیکھتی ہے، جبکہ باطنی خلافت کا تعلق روحانی اور دینی امور سے ہے۔ اور کیا یہ دونوں الگ الگ لوگوں کے پاس ہوتی ہیں؟ ہو سکتی ہیں، لیکن شاہ ولی اللہ کا کمال یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ یہ دونوں طاقتیں اور اختیارات
ایک ہی شخص میں جمع ہو سکتے ہیں، جیسا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تھے۔ وہ مدینہ کی ریاست کے سربراہ بھی تھے اور امت کے روحانی پیشوا بھی۔ تو اس مرکزی اتھارٹی یعنی خلیفہ کا انتخاب کیسے ہوگا؟ اس کے کیا طریقے ہیں؟ انہوں نے اس کے 4 ممکنہ طریقے بتائے ہیں۔ پہلا طریقہ وہ ہے جسے وہ اہل حل وقد کہتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اسے آج کی زبان میں سمجھیں تو یہ ایک طرح کی کنگ میکر کمیٹی یا دانشوروں کی کونسل ہے۔ اچھا، جس میں معاشرے کے سب سے ذہین اور با اثر لوگ جیسے جرنیل، علماء اور قبائلی سردار شامل ہوتے ہیں، جو فیصلہ کرتے ہیں کہ ملک کا سربراہ کون ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ دوسرا اور تیسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پچھلا حکمران اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو نامزد کر دے، جیسا کہ تاریخ میں مثالیں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا طریقہ ہے مجلس شورا، یعنی ایک مشاورتی کونسل کے ذریعے تقرر۔ لیکن چوتھا طریقہ ان کی فکر میں ایک بہت ہی منفرد اور قابل بحث پہلو ہے۔ انتظار کیجئے، چوتھا طریقہ طاقت کا استعمال ہے؟ جی، یہ تو بہت انقلابی بات لگتی ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ایک اہل شخص طاقت کے زور پر بھی حکومت حاصل کر سکتا ہے۔ یہ تو بغاوت کی حمایت کرنے جیسا نہیں؟ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ان کی ایک گہری منطق ہے۔ وہ کیا؟ وہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی شخص خلیفہ بننے کی تمام شرائط پر پورا اترتا ہے، یعنی وہ عالم ہے، عادل ہے، بہادر ہے اور ملک چلانے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے، لیکن انتخاب کے جمہوری یا مشاورتی راستے کسی وجہ سے بند ہے، یعنی سسٹم جام ہو گیا ہے۔ بالکل، تو معاشرے کو ایک نااہل حکمران کے رحم و کرم پر چھوڑنے سے بہتر ہے کہ وہ اہل شخص طاقت استعمال کر کے نظام کو درست کر دے۔ ان کے نزدیک مقصد یعنی ایک صالح اور اہل قیادت کا قیام طریقہ کار سے زیادہ اہم ہے۔ تو ہم نے اس پیچیدہ نظام کو سمجھا، ایک فرد کی خواہشات سے شروع ہو کر ایک معاشرہ بنا، پھر ایک ریاست وجود میں آئی اور پھر ان ریاستوں کے اوپر ایک عالمی خلافت کا ادارہ قائم ہوا۔ اس سب کا آخری مقصد کیا ہے؟ یہ سارا ڈھانچہ کس منزل تک پہنچنے کے لیے بنایا گیا ہے؟ اس پورے نظام کا ایک ہی مرکزی اور حتمی مقصد ہے: شریعت کا مکمل نفاذ۔ شریعت کا نفاذ؟ جی، خلیفہ کی سب سے بڑی اور بنیادی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ اسلامی ریاست میں اللہ کے قانون کو اس کی مکمل روح کے ساتھ نافذ کرے۔ شریعت کا نفاذ سے ان کی عملی طور پر کیا مراد ہے؟ کیا یہ صرف سزاؤں اور قوانین تک محدود ہے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ وسیع تصور ہے۔ اس میں حدود اللہ کا نفاذ شامل ہے، یعنی اللہ کی مقررہ کردہ سزاؤں کو بغیر کسی سفارش یا دباؤ کے نافذ کرنا۔ لیکن اس سے بھی اہم قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانا ہے۔ شاہ ولی اللہ کے نظام میں خلیفہ خود بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ اچھا، اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اسے بھی عدالت کے کٹہرے میں لایا جا سکتا ہے۔ یعنی حتمی طاقت تو ہے، لیکن مطلق العنان طاقت نہیں۔ اصل بادشاہ قانون ہے، خلیفہ نہیں۔ یہ تو نظام میں ایک بہت بڑا چیک اینڈ بیلنس ہے۔ بالکل، اور اس نظام کی روح عدل و انصاف کی فراہمی ہے، بغیر کسی امتیاز کے۔ صحیح۔ اس کے لیے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور مثال دیتی ہیں کہ خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ اس کے علاوہ اسلام کی تبلیغ اور ریاست کے مفادات کا تحفظ بھی خلیفہ کے اہم ترین فرائض میں شامل ہیں۔ تو ہم نے ایک انسان اور جانور کے بنیادی فرق سے بات شروع کی، معاشرے کے ارتقاء کو ایک بچے کے بڑے ہونے کے مثالے سے سمجھا، ایک مثالی سلطان کی سخت جاب ڈسکرپشن دیکھی، اور آخر میں ایک عالمی سیاسی اور روحانی ادارے یعنی خلافت کے خاکہ پر گفتگو ختم کی۔ یہ واقعی ایک مکمل اور مربوط سوچ ہے۔ جی، مرکزی خیال یہی ہے کہ شاہ ولی اللہ کے مطابق معاشرہ انسان کی بہتر زندگی کی فطری خواہش سے جنم لیتا ہے۔ یہ ارتقاء کرتے ہوئے ایک منظم ریاست بنتا ہے جس کی قیادت کا حتمی مقصد ایک الہامی قانونی نظام کے تحت ایک ایسا عادلانہ اور اخلاقی معاشرہ قائم کرنا ہے جہاں ہر فرد کو انصاف ملے اور وہ اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح استعمال کر سکے۔ جی بالکل۔ ہم نے اس گفتگو میں ذکر کیا کہ شاہ ولی اللہ ایک اہل فرد کو طاقت کے ذریعے اقتدار حاصل کرنے کا راستہ دکھاتے ہیں۔ جی، ایک حکمران کے لیے
ان کی مقرر کردہ انتہائی سخت اخلاقی اور علمی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ ایک ضروری اقدام اور ایک طاقت کے بھوکے شخص کے اقتدار پر قبضے کے درمیان لکیر کہاں کھینچی جائے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے، اور تاریخ کے مختلف ادوار میں اس اصول کا صحیح یا غلط استعمال کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا شاہ ولی اللہ کے دور میں تھا۔